گزشتہ آیات میں ہم نے سود کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ایک قانون پڑھا تھا کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی والے معاملات یعنی سودی معاملات کرتا ہے، بظاہر اسے بڑھتی ہوئی چیز نظر آئے، حقیقت میں وہ گھٹ رہی ہوتی ہے، کم ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے، قانون الہی ہے، اور اسے کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، اور ایسا پکا ٹھکا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر 100% یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے گھٹنے کا کہا ہے تو یہ گھٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس صدقہ دینے والے کے لیے بڑھنے کا قانون جاری کیا ہے کہ جو صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا اس کا مال بڑھے گا، حالانکہ نظر یہ آئے گا کہ اس نے کم کیا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اس کا کامل یقین دل میں بٹھانا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر بھی کیا، جب بھی بروں کا ذکر آئے گا ساتھ خیر والوں کا ذکر ضرور ہوتا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی بشارتیں سنائیں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ ساری بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں۔ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے پہلے گناہ کے معاملات، سودی معاملات کر لیے، اور ان کا سودی پیسہ، سود کا مال کسی کے ذمے تھا، اب وہ واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، بعد میں علم آ جانے کے بعد، معلوم ہو جانے کے بعد اس کا بیان آج کی آیات میں ہے۔ ان آیات کا شان نزول بھی یہی ہے کہ ایک قبیلہ ہے بنو ثقیف، اس کا یہ کاروبار تھا اسلام سے پہلے ان کا یہ کاروبار تھا کہ وہ سود پر پیسہ دیتے تھے۔ ان کا ایک قبیلے کے ساتھ معاملہ تھا، بنو مغیرہ کے ساتھ، اور ان کے اوپر بہت زیادہ کسے کہہ لیں سود کا پیسہ ان کے اوپر وہ جمع ہو چکا تھا بنو ثقیف کے لیے، بنو مغیرہ نے ان سے سود پر مال لیا ہوا تھا، اور ان کا بہت زیادہ سود ان کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ اب جب اسلام، وہ دونوں قبائل مسلمان ہو گئے، تو بنو ثقیف نے اسلام لانے کے بعد، کیونکہ سود کی یہ تو تھا کہ سود اب حرام ہو گیا، لیکن جو پہلے کے معاملات تھے ان کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے مال کا مطالبہ کیا کہ جو تمہارے اوپر ہمارا قرضہ ہے سود والا، وہ تم ہمیں کیا کرو، ادا کرو۔ تو بنو مغیرہ نے اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم اسلام لانے کے بعد گناہ کے کام میں پڑ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہم یہ پیسہ تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں کیا کیا، یہ آیات اتاری، یہ آیات نازل کی، اور اچھا اس میں معاملہ یہ تھا جب یہ ان لوگوں کے آپس میں نزاع ہوا، جھگڑا ہوا، تو انہوں نے وہ جو قاضی تھے وہاں مکہ کے، یہ مکہ کا اور تقریباً 9 ہجری کا واقعہ ہے، سن 9 ہجری کا، جب یہ باہر کے قبائل بھی ایمان لے آئے تھے اس کے بعد کا، تو انہوں نے آ کر عدالت میں یہ معاملہ رکھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور امیر جو مکہ میں تھے، ان کو یہ معاملہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور یہ معاملہ بتایا۔ تو اس وقت یہ آیات اتری کہ جو پیسہ اس سے پہلے تھا ان میں سے اصل مال تو ملے گا لیکن سود نہیں ملے گا، اصل مال تو مل جائے گا لیکن سود نہیں ملے گا، انہیں وہ چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 10 ہجری میں حج کیا تھا، تو حج کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا تھا کہ میں آج اپنے خاندان کا جو سود کسی کے ذمے بھی ہے، میں آج اس کو ختم کرتا ہوں۔ خاص طور پہ حضرت عباس کا یا بنو عباس کا بہت زیادہ پیسہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے پیسے کا اعلان کیا کہ جو میرے خاندان میں سے کسی کے ذمے سود کا پیسہ ہے وہ اس کو نہیں دے گا، ہم ان کو یہ معاملہ ختم کرتے ہیں، اصل پیسے واپس کریں گے اور سود نہیں لیں گے۔ تو یہ آیات اس موقع پر اتری تھی کہ بھائی جن لوگوں کا پہلے سے، اسلام سے پہلے کا پیسہ بقایا ہے وہ کیا کریں گے۔ اب دیکھیں آیت میں تقریباً ہر چیز واضح ہے۔ اگلی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، ایک سخت، اور جو لوگ سودی معاملات علم آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے، ان کے لیے اعلان جنگ ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور آ جائیں، اللہ سے مقابلہ کر لیں کہ یا تو اللہ کی مانیں، نہیں مانتے تو پھر مقابلہ کر کے دیکھ لیں، انہیں معلوم ہو جائے گا۔ تو یہی آج کی آیات ہیں۔ دیکھیے اب، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، اتقوا اللہ
اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کہ یہ جو کام ہے جس سے روکنے والی قوت اور طاقت ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، اللہ کی طاقت ہے، وہی ہمیں روک سکتی ہے گناہ سے، باقی کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو، وَذَرُوا چھوڑ دو، مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا جو کچھ بقایا ہے سود میں سے، چھوڑ دو جو کچھ بقایا ہے سود میں سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم کیا ہو؟ ایمان والے ہو۔ شروع میں اتقوا اللہ اور آخر میں ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم ایمان والے ہو، اور یقیناً تم ایمان والے ہو تو اس لیے تم ان معاملات میں اب نہیں پڑو گے، اور اس سود کا جو بقایا جات ہے اس کا مطالبہ بھی نہیں کرو گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت ان لوگوں کو، ان قبائل کو پہنچی تو ان سب نے یہ کہا کہ ہم نے اپنا یہ معاملہ ترک کر دیا، ہم اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم اللہ سے اعلان جنگ نہیں کریں گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو اسے چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم ایسا نہ کرو، حکم الہی آ جانے کے بعد بھی تم سودی معاملات میں پڑتے ہو یا سود کا مطالبہ کرتے ہو، بقایا جات کا مطالبہ کرتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو پھر اشتہار سن لو، یہ اذن اور اعلان سن لو، فَأْذَنُوا پھر یہ اعلان سن لو کس بات کا؟ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا۔ تو نافرمانی جنگ ہی ہے، تم مجھ سے لڑنا چاہتے ہو، تم میری بات نہیں مانتے، اس کا مطلب ہے تم میرے مخالف جانے چاہتے ہو، تو جب تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے ان سے مقابلہ بازی کے لیے کیا ہو؟ تیار ہو۔ جب تم حکم نہیں مانتے ہو تو پھر اعلانیہ طور پر کیا ہو جاؤ؟ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ کے لیے تیار ہونے کا مطلب یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی سودی معاملات کو برا تو سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے، اس کے باوجود کرتا ہے، تو حاکم کے لیے اختیار ہے، اس کو حکم ہے کہ وہ اس سے توبہ کروائے، وہ اس سے کیا کروائے؟ توبہ کروائے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو حاکم وقت کے حکم یہ ہے کہ وہ اس کی گردن اتار دے کہ جو اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ اس اللہ کی دنیا میں رہنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ یہاں وہی رہے گا جو اللہ کا بندہ بن کر رہے گا، جو اللہ کا حکم مانے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ لوگ اس میں بغاوت پر اتر آتے ہیں، ایک جماعت بنا لیتے ہیں، جتھا بنا کر اس کے خلاف جو حکومت ہے، اسلامی حکومت یا ایک حکمران ہے، اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس کے اوپر فوج کشی کا حکم بھی موجود ہے۔ یہی معنی ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ کا، کہ اگر کوئی اس وقت اللہ کا ماننے والا حاکم ہوگا تو وہ ان کی گردنیں اتارنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تو انسان اللہ کا خلیفہ ہے نا، اللہ کا کیا ہے؟ خلیفہ ہے، تو جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا اللہ کا خلیفہ اسے نمٹا دے گا اور اس کا معاملہ پورا کرے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو جو تمہارے لیے اصل مال ہے وہ تمہیں مل جائے گا، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بغاوت پر اتر آتا ہے تو حکومت کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان کا اصل مال بھی کیا کر لے؟ ضبط کر لے۔ جیسے ہوتا ہے کہ بھائی بتحویل حکومت یہ مال کیا ہو جائے گی؟ جائیداد ضبط ہو جائے گی، اس کی جو اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سارے منجمد ہو جاتے ہیں نا۔ تو اس طرح اسلامی حکومت کو بھی اختیار ہے کہ اگر کوئی اللہ سے بغاوت پر اعلانیہ اترتا ہے اور اس کے لیے مقابلہ بازی پر آتا ہے تو اس کے کیا کر لے؟ سارے اکاؤنٹ منجمد کر کے اسے بیت المال میں محفوظ رکھے گا، استعمال نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ لے کر استعمال نہیں کرنے، انہیں کیا رکھنا ہے؟ محفوظ رکھنا ہے۔ اگر تو وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے واپس کیے جائیں گے، اصل مال تو ضرور واپس کیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور حاکم وقت کے اس میں مارے جاتے ہیں تو پھر وہ بیت المال میں مسلمانوں کی جو عام ضرورت کی جہاں سے پوری ہوتی ہیں اس میں جمع کیے جائیں گے، اپنے گھر نہیں لے کر جا سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم
تم پر ظلم یہ ہے کہ تمہارا اصل مال روک لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں اصل مال پورے کا پورا واپس ملے گا۔ ولا تظلمون، اور تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ کیسے؟ زیادتی کا مطالبہ کر کے تم بھی ان پر ظلم نہ کرو۔ اصل مال تمہارا نہیں روکے گا، تم پر ظلم نہیں ہوگا، اور تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے، عموماً یہ ہمارے ساتھی دوست نوجوانوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھائی سودی معاملات یا جو ناجائز ہیں شریعت میں، جن چیزوں کا لین دین کافروں کے ساتھ کیا ہے، ان کا پیسہ لینے میں تو کوئی حرج، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو چند ایک احادیث سناتا ہوں جن سے آپ کو سود کی جو مذمت ہے، جو سود کی برائی کس قدر ہے، وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سود کی برائی کے متعلق اللہ کے نبی، یہ تو قرآن نے اس کو جنگ کا اعلان کہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی کہا ہے۔ احادیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچ کر رہو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، اور کسی کو ناحق قتل کرنا، چوتھے سود کھانا، پانچواں یتیم کا مال کھانا، چھٹے جہاد کے وقت میدان سے بھاگ جانا، اور ساتواں کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، کسی پاک دامن عورت کو تہمت لگانا، اسے برا کہنا یا اس کی طرف کسی گناہ کی نسبت کرنا، یہ 7 ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 4 آدمی ایسے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ انہیں جنت کی نعمتیں چکھنے دے گا۔ ایک شراب پینے کا عادی، جو شراب پینے کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو سود کھانے والا ہو، اور تیسرا یتیم کا مال کھانے والا، اور چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص سود کھانے والا، سود لینے والا، سود دینے والا، سود پر بعض روایات میں آتے ہیں سود پر گواہی دینے والا، سود کا معاملہ لکھنے والا، سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کی نظر میں ملعون ہیں، اور اللہ کے نبی نے انہیں بددعا دی کہ اللہ ان پر لعنت فرمائے، اللہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو دور کر دے جو کیا کرنے والے ہیں؟ کسی بھی درجے میں سودی معاملے میں شریک ہیں، کسی بھی درجے میں، ادنا سے ادنا، حتیٰ کہ اسٹامپ لکھتے ہیں، لیکن سودی معاملے کا اسٹامپ لکھنے والا بھی اس لعنت کے اندر داخل ہے، اگر اسے پتہ ہے کہ یہ سودی معاملہ ہے۔ علم نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ اس کا۔ تو سود لینے والا، دینے والا، اس کے اوپر اس کا لکھنے والا، اس کے اوپر گواہی دینے والا، یہ سب کے سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ ان سود لینے دینے کا کیا نقصان ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی قوم میں لین دین میں سود کا رواج ہو جائے، لین دین سود کے لینے دینے کا رواج ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ضروریات کی گرانی مسلط کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کی چیزیں کم پڑ جاتی ہیں، ان پر قلت ہو جاتی ہے ان کی ضرورت کی چیزوں کی۔ اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جائے تو دشمنوں کا رعب اور غلبہ ان پر آ جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے، جو آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے، وہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ سود کا 1 پیسہ، 1 روپیہ، 36 مرتبہ گناہ، زنا کرنے کا جو عمل ہے، اس سے بھی کیا ہے؟ 1 2 4 نہیں، 36 مرتبہ۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قدر سخت چیزوں میں سے ایک یہ گناہ ہے، سود کا لینا اور دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ ہر ایک نافرمانی ہی سخت ہے، لیکن بعض نافرمانیاں ایسی ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف
ان کی نسبت کی گئی کہ ان گناہوں کا مرتکب براہ راست اللہ کے مقابلہ بازی کے اوپر آ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک معاملہ سود کا معاملہ بھی ہے۔ تو ان آیات میں جن کا کوئی سودی معاملہ پہلے کا تھا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ پہلے سودی معاملات لین دین کیا، اب اللہ نے کیا کر دیے؟ معاف کر دیے۔ اصل مال اپنا لے لو اور بقایا چیزوں کو چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے اعلان جنگ ہو تمہارے لیے، اور تم اس جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام ان گناہوں سے، نافرمانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔